بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 21ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت اور نماز کا حکم دیا ہے، اور خاص کر کے نماز انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد بہت بلند چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نماز کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ دن کو تو بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ رات کو چوری کرتا ہے، اس میں چوری کی عادت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ نماز عنقریب اس کو اس جرم سے روک دے گی، یعنی جس کیفیت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے یقیناً یہ کیفیت مطلوب ہے، اور عنقریب یہ نماز اس کو اس برائی سے روکے گی۔ تو اگر ایک شخص گناہوں کے اندر ملوث اور مبتلا ہے، نماز بھی پڑھ رہا پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تو اسے اپنی نماز کی طرف فکر کرنی چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا نسخہ ہے کہ یہ خود بخود گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے، اور خود بخود انسان گناہوں سے پیچھے رہتا ہے، اس لیے نماز پر محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اس دنیا کے اندر نافرمان باغی لوگ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے منکر وہ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ کہا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ عذاب کا مقرر ہے، اگر یہ فیصلہ مقرر نہ ہوتا تو اللہ پاک کی جانب سے ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اگر کسی جگہ پر دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو سنو ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، کہیں اور چلے جاؤ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، میری ہی بندگی کرو، میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ سوال یہ آیا کہ اگر کسی اور جگہ پر چلے جائیں تو راستے میں مر گئے تو پھر کیا ہوگا، روزی کا سلسلہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، چاہے سفر میں ہے چاہے حضر میں ہے، ہر جگہ موت نے تو آنا ہی ہے۔ رہا مسئلہ روزی کا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے چوپائے ایسے ہیں اپنے ساتھ روزی لیے تھوڑا ہی پھرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلائے گا، اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا، سورج چاند کو نظام میں لگانے والا، اور جس پر چاہتا ہے روزیوں کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ آسمانوں سے بادل، آسمانوں پر بارشیں بھی آسمانوں سے وہی برساتا ہے، اور بارشوں کے ذریعے سے پھر نباتات اگاتا ہے، وہ تمہارے لیے خوراک اور غلے بنتے ہیں۔ یہ سب جب اللہ پاک کر سکتا ہے تو وہ تمہاری روزی کا بندوبست بھی کر سکتا ہے۔ حال یہ ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو بڑے سے بڑا نافرمان، بڑے سے بڑا مشرک اور ظالم بھی اس وقت خالص اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ جب بڑی مصیبت آن پڑتی ہے اور کسی سمندر میں جہاز پھنس گیا ہے، یا کسی ایسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے کہ کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہے، تو بس اللہ ہی کو، خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو ہم بہت دیندار بن جائیں گے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فرمایا جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اس مصیبت سے پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، انجام یہ ہوتا ہے جو کچھ ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان سب کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے مزے اڑا لو زندگی کے، کتنے دن مزے اڑاؤ گے؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ الف لام میم غلبت الروم، سورۃ الروم میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جسے چاہتا ہے غالب کرتا ہے۔ جس طرح سے مسلمانوں کو مشرکین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والے دن غالب کیا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا کیا کرتا ہے۔
اور پھر فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ہر حال میں اس اللہ کی تسبیح، صبح کو بھی شام کو بھی اللہ ہی کی تسبیح، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کے مزید 7 دلائل ذکر فرمائے۔ کیا دلائل؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے، بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، ویحیی الارض بعد موتها، اور اسی طرح سے بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنا دیتا ہے، وکذالک تخرجون، جس طرح سے بنجر زمینوں سے سبزے نکالتا ہے اسی طرح سے اے انسانوں تم بھی زمین سے اسی طرح سے نکالے جاؤ گے۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور پوری کائنات میں تمہیں پھیلا دیا۔ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی جنس میں سے تمہاری بیویوں کو اللہ پاک نے بنایا، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور بیویوں اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کو اور پیار کو ڈالا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے آسمانوں کا پیدا کرنا، زمینوں کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف، کوئی کون سی زبان بول رہا، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی سفید کا ہے، کوئی لال رنگ کا ہے، قسمہ قسم کے رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، یہ برتری کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رات کو تمہیں سلاتا ہے اور دن کو تم معاش کے لیے نکلتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان پر بادل لے کے آتا ہے اور بجلیوں کو کڑکاتا ہے، خوفا وطمعا، تمہیں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے اور تمہیں بارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ وَيَنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس آسمان سے وہ بادل سے بارش کو برساتا ہے، بنجر زمینوں کو وہ دوبارہ قابل کاشت بناتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی بڑی نشانی نہیں دیکھتے ہو کہ آسمان کھڑا ہے اس کے حکم سے، زمین بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور جب تمہیں وہ پکارے گا تو سب کے سب تم زمین سے نکلنے لگ جاؤ گے اور میدان محشر میں جمع ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق اسی کے تابع ہے۔ او وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اللہ وہ ہے جس نے پہلی بار مخلوق کو بنایا، دوبارہ بھی وہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ تو پیدا کرنا تو زیادہ سہل ہے، زیادہ آسان ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، ایک مثال دی، کیوں تم شرک میں مبتلا ہو؟ بھلا یہ بتاؤ کہ جو تمہارے زر خرید غلام ہیں یا تمہارے جو ملازم ہیں، ان ملازموں کو تم اپنے مال میں، اپنی کمپنیوں کے اندر، اپنی تجارتوں میں برابر برابر کے شریک کرتے ہو؟ اس طرح سے برابر کے تم شریک کرو جس طرح سے تم اپنے حقیقی بھائی کو برابر کا شریک کرتے ہو۔ اس طرح سے کیا تم اپنے ملازم کو، اپنے خادم اور غلام کو ایسا کرتے ہو؟ نہیں کرتے تم۔ جب تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کیوں ٹھہراتے ہو؟ کیا مخلوق اور خالق کا باہمی کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے ڈرتے رہو، نماز کو قائم کرتے رہو، اور پھر فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کے حق ادا کرتے رہنا، مسافروں کے، مسکینوں کے، اور یہ سب یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور جو تم ایک دوسرے کو مال دیتے ہو، بڑی اہم بات ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم ایک دوسرے کو باہمی جو تحفے دیتے ہو، مال دیتے ہو، اس نیت سے دیتے ہو کہ کل جب میری خوشی کا موقع آئے تو مجھے بھی وہ دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا۔ فرمایا یہ تو ربا ہے، یہ تو سود ہے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں بروتری نہیں ہوتی ہے۔ وما آتیتم من زکات، اور اگر تم نیک نیتی سے، تعاون کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیتے ہو، اس کے یہاں شادی کا موقع ہے، چلو ہماری طرف سے اس کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے، تو یہ یریدون وجہ اللہ، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا۔
آج معاشرے میں یہ رسم و رواج ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی اس قسم کا موقع ہوتا ہے تو ہم دیتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں، اگلا بھی لکھ کے رکھتا ہے فلاں نے اتنے دیے تھے۔ جب پھر ہمارے یہاں باری آتی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے، وہ کاپی کھولتا ہے کتنا لکھا ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑھا کے دیتا ہے۔ تو بھائی یہ نہ کرو، یہ ربا ہے، یہ سود ہے، یہ نیت ہی فاسد ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اس طرح سے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کائنات میں، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، زمینوں میں جو بھی فساد پھیلتا ہے یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ تھوڑے تھوڑے عذاب ہم اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ بڑا عذاب تو قیامت میں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا بڑا عذاب تو آخرت میں ہے، یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اپنی تخلیق کو غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں بنایا تھا جب تم کتنے کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچپنا کمزوری کا ہوتا ہے، پھر اللہ نے جوانی کی قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف تمہیں لٹا دیا۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ سورہ لقمان کے آغاز میں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، احسان نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ کون نیک اعمال کرنے والے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور وہ لوگ اس جو جہان کے اندر بیہودہ چیزوں کو خرید کے لے آتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ موسیقی کے تمام آلات، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث میں شامل ہے، اور یہ خرید کے لاتے ہیں کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ ایک مشرک تھا، مشرکین کا سردار، نضر بن حارث اس کا نام تھا، اور وہ ایک لونڈی باندھی اس نے رکھی ہوئی تھی، اور وہ مغنیہ تھی، وہ گانے گانے والی تھی۔ تو اس کو وہ کہتا تھا آؤ تم گانا گاؤ، اور لوگوں کو وہ بلاتا تھا کہ تم محمد کا کلام سنتے ہو، آؤ میں تمہیں کلام سناتا ہوں۔ چنانچہ اس لونڈی سے کہتا، وہ گانے گاتی اور یوں کہتا، اور ناول بھی خرید کے لے آتا قسم قسم کے۔ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے، جہاں قرآن کی محفل لگتی وہ جا کے وہ تقسیم کرتا اور دیتا، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو۔ تو ہر وہ مجلس، ہر وہ محفل جو دین سے دور کر رہی ہے، نماز سے دور کر رہی ہے، روزے سے دور کر رہی ہے، قرآن سے دور کر رہی ہے، وہ لہو الحدیث ہے، وہ بیہودہ کھیل ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور احکام کا استہزاء کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور اگر ایسوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہماری آیتوں کی، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر کے جاتا ہے، ایسا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسا جیسا کہ اس کے کان میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے اطلاع دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو اس لیے افطار و سحر کے جو پروگرام اس وقت چل رہے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے غافل کرنے والے پروگرام، اور مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والے اس قسم کے تمام پروگرامز ہیں، ان تمام سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ یقیناً اس آیت کی وعید کے اندر ایسے لوگ شامل ہیں جو اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں اور گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اپنے روزوں کی خیر مناؤ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جب اللہ موقع دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں، افطار میں اعمال صالحہ کا حکم ہے، مغرب کے بعد اعمال صالحہ کا حکم ہے، رات میں اعمال صالحہ، قیام کا حکم ہے، تلاوت کا حکم ہے، ان کے لیے جنات النعیم، ہمیشہ والے باغات، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان اللہ کے ایک برگزیدہ ولی تھے، نیک آدمی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا کلام اتنا اچھا لگا
کا پسند آیا کہ اللہ پاک نے ان کے کلام کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور قرآن میں ذکر کر کے یہ ہمیں سبق سمجھایا جا رہا کہ ہر باپ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کرے جیسے حضرت لقمان نے اپنی اولادوں کی تربیت کی۔ پہلی نصیحت، لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بیچ میں، چونکہ توحید اور رسالت کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، تو اس لیے حضرت لقمان کی طرف سے نہیں، اللہ پاک نے خود اپنی طرف سے بیچ میں بات ڈالی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اور خاص طور پہ ماں کے ساتھ۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے مشقت در مشقت اس کو اٹھایا، وفصالہ فی عامین، 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ 3 مشقتوں کے اندر ماں اکیلی ہے، باپ سے جدا ہے، باقی تمام مشقتوں کے اندر ماں باپ دونوں اولادوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ 3 مشقتیں، اٹھانے کی پیٹ میں مشقت، اور اسی طرح سے جننے کی مشقت، اور دودھ پلانے کی مشقت۔ ان تینوں ادوار کے اندر مائیں اپنی بسا اوقات پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتی ہیں اولاد کی خاطر، ہر قسم کی وہ تکلیف کو برداشت کرتی ہیں، اس لیے ماں کا حق زیادہ دیا گیا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس کا حق ہے، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا امک، ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا امک، ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا پھر اباک، اپنے باپ کے ساتھ۔ تو 3 بار ماں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد باپ کا ذکر فرمایا۔ تو مفسرین نے لکھا یہ اسی لیے 3 بار ماں کا تذکرہ کیا کہ 3 مشقتیں ماں اکیلے جھیلتی ہے، اس لیے خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، ادب، احترام، تعظیم میں باپ کا حق زیادہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی دوسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر تیری نیکی 1 ذرے برابر بھی ہوئی اور تیرا گناہ 1 ذرے برابر بھی ہوا، کہاں ہوا؟ وہ ہوا فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں بھی چھپا ہوا ہو، یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، یا زمین کی تہوں میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ پاک اس تیری نیکی اور گناہ کو قیامت کے دن سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک باریک بین باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اور تیسری نصیحت بیٹے نماز کا خیال رکھنا۔ چوتھی نصیحت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرتے رہنا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، گناہوں سے روکتے رہنا۔ 5ویں نصیحت وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مشقت آئے دین پر تو صبر کرتے رہنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ 6ٹھی نصیحت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ چڑھا کر متکبرانہ انداز سے بات نہ کرنا، یہ اخلاق سکھائے۔ باقی سب باتوں پر ایک جملہ آیا، ایک جملہ آیا، اقیم الصلاۃ، نماز، اور اسی طرح سے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، گناہ سے روک، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور دین پر جب مشقتیں آئیں تو صبر کرنا۔ لیکن جب اخلاق کی بات آئی تو بہت تفصیل سے بیان فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ چڑھا کر متکبرانہ انداز سے بات نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، اور وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور چلنے کا انداز سکھایا، باپ چلنے کا انداز سکھاتا ہے اولادوں کو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں درمیانہ روی اختیار کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز پست رکھا کر، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ سب سے بڑی بھدی آواز، خراب آواز، مکروہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اس لیے جتنی آواز کی ضرورت ہو ایسی آواز نکال۔ اس کے بعد وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ، اللہ کی تعریفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات، اگر ساری کائنات کے درخت قلمیں بن جائیں اور ساری کائنات کے سمندر سیاہیاں بن جائیں سیاہی لکھنے کے لیے، اور لکھنے والے سارے ملائکہ آ جائیں، سارے انبیاء آ جائیں، سارے کے سارے انسان آ جائیں، اور یہ سمندر ختم ہو جائیں اور یہ قلمیں گھس جائیں، سب کے سب لکھنے والے تھک جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ پاک کی تعریف کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ پاک غلبے والا، حکمت والا ہے، اور تمہارا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سمجھو بس ایک انسان کا جیسا پیدا کرنا ہے،
کن، اللہ پاک کہتا ہے پیدا ہو جاؤ تو پیدا ہو جاؤ گے قیامت کے دن، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ ہی ہے، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور بارش کب نازل ہوگی بارش کا ٹھیک ٹھیک علم وہی جانتا ہے۔ یعلم ما فی الارحام، رحم مادر کے اندر کیا ہے، سعید نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اچھا ہے برا ہے، کیا عادات اطوار ہوں گے، کب مرے گا، کب زندہ کب تک رہے گا، کیا کھائے گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کل وہ کیا کرتا ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے، کل صبح میں یہ کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، صبح سے پہلے ہی قبر میں پہنچ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں زندگی انہوں نے گزاری، ساری زندگی باہر ہے، اور عجیب بات یہ کہ حج اور عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ اگر میں کہیں نکلا مکہ کی طرف تو کہیں ایسا نہ ہو راستے میں موت آ جائے، اور میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، تمنا تھی کہ مدینہ میں موت آئے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مدینہ میں موت پائی میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مدینہ سے نکلتے نہیں تھے، اور اشتیاق بھی تھا، شدت سے شوق بھی تھا کہ حج کر لوں، عمرہ کر لوں۔ ایک بار رات کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ دل تو چاہتا ہے میں آپ کے شہر کو چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں، حج عمرہ کر کے آ جاؤں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ موت آ گئی تو وہیں دفن کر دیا جاؤں گا، اس فضیلت سے رہ جاؤں گا، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کب مروں گا؟ تو خواب میں آپ علیہ السلام نے اس طرح سے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اب جب صبح اٹھے تو بڑے پریشان، نہیں معلوم 5 سال مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، 5 گھنٹے مراد ہیں، کیا معاملہ ہے؟ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے انہی کے زمانے کے، تو ان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آیت کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی جانتا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب اترے گی، رحم مادر میں کیا ہے، اور کل انسان کیا کرے گا، اور کہاں اس کی موت آئے گی۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، سورۃ السجدہ بھی سورۃ الملک کی طرح بہت اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، جیسے سورہ ملک کے متعلق کہا گیا، اسی طرح سے سورۃ السجدہ کے متعلق الف لام میم سجدہ، یہ بھی رات کو سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس صورت میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا، اور قیامت کی ہولناکی کو، شدت کو ذکر کیا کہ جب نافرمان جہنم میں پہنچ جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اے اللہ دنیا میں ہمیں بھیج دے، ہم اچھا عمل کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب دنیا میں جانے کی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ یہ وقت ہے مہلت کا، اور دنیا میں تمہیں اعمال کا موقع دیا گیا ہے۔ اور تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں، فرمایا ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، جو اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس، کوئی جان کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں تیار کر کے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں ان کا وہم اور خیال بھی آیا۔ تو بھئی یہ ساری نعمتیں کس پر ملتی ہیں؟ اعمال صالحہ پر۔ روزہ ایک عمل ہے، رات کا قیام ایک عمل ہے، اور اب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جو جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ہر آدمی اس بات کی کوشش فرما لیں اور کوشش اور محنت کریں کہ ہمارا جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہمیں مل جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیں۔ اللہ سے جتنا دعاؤں میں مانگو گے، افطار میں، سحر میں، نمازوں کے بعد، جب موقع ملے خوب اللہ سے
گڑ گڑا کے مانگو. یہ وقت بڑی قبولیت کے ہیں. یہ بازاروں میں ضائع کرنے کے اوقات نہیں ہیں کہ آخری عشرے کے اندر عید کے لیے شاپنگ میں نکلو اور ساری رات ماؤں بہنوں کو لے کے اور اسی طرح سے بچوں کو لے کے بازاروں میں نکلنا. یہ زیادتی کی بات ہے. یہ راتیں اللہ پاک نے بخشش کے لیے بنائی ہیں. سب سے بہترین جگہ مسجد ہے کائنات میں. سب سے بدترین جگہ کائنات میں کون سی ہے؟ بازار ہے. اللہ کے نبی نے یہ آخری 10 دن سب سے بہترین جگہ مسجد میں گزارے ہیں، بازاروں میں آپ نے نہیں گزارے. اس لیے اپنا معمول بناؤ، گھر والوں کو بھی اسی بات پر آمادہ اور تیار کرو کہ وہ بھی ان دنوں کے اندر بازاروں کی طرف نہ جائیں. اور جن کو بازاروں میں جانا ہے، جو دن میں جن کے بازاروں میں کام ہے، کاروبار ہیں، بس اپنی ضرورت پوری کرو اور فوری واپس آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غنی ہے، جو اللہ 11 مہینے 8-10 گھنٹے دکان کھولنے سے روزی دیتا ہے. اس مہینے اگر 4 گھنٹے بھی کھولے گا تو اللہ نے رزق تو ویسے ہی دگنا کر دیا ہے، ویسے ہی اضافہ کر دیا ہے. 8 گھنٹے میں اگر ضرورت پوری ہوتی تھی تو مطلب یہ ہوا اللہ نے تو ضابطہ بتا دیا کہ ہم نے رزق دگنا کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ 4 گھنٹے میں وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو اللہ نے اس لیے بڑھایا تھا کہ 4 گھنٹے میں تم اپنی ضرورت پوری کرو اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہاری عبادت ہو سکے. اس لیے اللہ نے رزق بڑھا دیے ہیں. لیکن ہم رزق ڈھونڈ رہے بازاروں میں، ہم رزق تلاش کر رہے ہیں وہاں ہی. تو اس طرح سے یہ زیادتی کی بات ہے. تو اس لیے درخواست ہے کہ آخری راتوں کو قیمتی بنانے کی کوشش فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.